أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طریقے سے سمجھایا، کتنی باتیں بتائی اور ان باتوں پر عمل کرنے کے فائدے بتائے۔ ہر اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے میری بات کو مان لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ ہر نبی کو اپنی امت کی فکر اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی نے اپنی امت کے لیے پوری کوشش کی، رات دن ان کا یہی کام تھا۔ جب بھی ضرورت ہوتی وہ وقت کے پابند نہیں تھے، جہاں معلوم ہوا کہ فلاں جگہ لوگوں کا مجمع ہے وہاں ان کو سمجھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، فلاں جگہ لوگ اکٹھے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ رات اور دن نبی کا یہ کام ہوتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ سمجھ کر ہدایت پر آ جائیں۔ تو دن بھر محنت کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، بھلی بات کی طرف بلاتے تھے، اور اس میں ان سے کوئی اپنا نفع مطلوب نہیں تھا، اس لیے کہ نفع تو ان کو اللہ سے لینا تھا، اجر اللہ سے لینا تھا، اور امت اور قوم دین کے کام کا معاوضہ، بدلہ اور اجرت دے بھی نہیں سکتے۔ تو اسی وقت سے نبیوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب اچھی طریقے سے سمجھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، رات اور دن تیرے دین کی طرف بلایا، تیرے احکام پہنچائے، اور تیری عبادت کی طرف میں نے ان کو بلایا۔ کوئی وقت کوئی گھڑی ایسی نہیں چھوڑی میں نے کہ جس وقت میں نے ان کو سمجھایا نہ ہو۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے ہی چاہے دین کے کام کرنے والے ہوں، زیادہ سے زیادہ کوئی کام کرنے والا ہوگا تو دن میں 2-4 گھنٹے کر لے گا، 3-4 گھنٹے کر لے گا، پورے دن کر لے گا، لیکن رات میں تو سب جو ہے آرام کرتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ نوح علیہ السلام نے کیسی محنت کی ہوگی، اور اس وقت کی راتیں بالکل اندھیرا، آج کل تو راتوں میں بھی روشنی کا انتظام ہے کہ رات بھی دن جیسی لگتی ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے رات اور دن کس طریقے سے محنت کی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام اپنے رب سے یہ باتیں بتلا رہے ہیں کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے تیرے بندوں کو تیری طرف بلانے میں کوئی کمی نہیں کی، رات اور دن میں نے
ان کو سمجھایا، ان کو تیرے دین کی دعوت دی، تیری طرف بلایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، کہ میرے بلانے اور میرے پکارنے سے یہ اور زیادہ بھاگتے، کہ جیسے جیسے میں ان کو تیری طرف بلاتا، تیرے دین کی طرف بلاتا، تو میرے بلانے سے بجائے تیری طرف آنے کے یہ تیرے دین سے اور زیادہ بھاگتے، اور زیادہ تیرے دین سے دور ہوتے رہتے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم گویا نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے اس سے الٹا چلتے، جیسا آج بھی لوگوں کا حال ہے کہ کوئی کسی کو اگر بھلی بات بتائی جاتی ہے، اچھی بات بتائی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، دین پر چلنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو وہ اس کو گوارا نہیں ہوتا اور اس سے الٹا چلتے ہیں، چاہے الٹا چلنے میں ہمارا نقصان ہو، لیکن الٹا چلتے ہیں، دین کے خلاف چلتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ، میں نے خوب ان کو تیری طرف بلایا، تیرے دین کی طرف، تیری عبادت کی طرف، تیری توحید کی طرف ان کو میں نے بلایا، لیکن میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں اور زیادہ اضافہ ہوا، ان کے بھاگنے میں اور زیادہ ترقی ہوئی، یہ اور تیرے دین سے اور تیرے احکام سے دور بھاگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جب میں نے ان کو دعوت دی، جب کبھی میں نے ان کو تیرے دین کی طرف بلایا تاکہ تو ان کو معاف کر دے، یعنی میرے بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بخش دیے جائیں، ان کی معافی ہو جائے اور ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میرے بلانے کا اور میری دعوت دینے کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ تو ان کو معاف کر دے، یہ غلط راستے پر ہے، یہ گمراہی پر ہے، یہ ہدایت سے دور ہیں، یہ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کو اس لیے بلایا کہ تو ان کو معاف کر دے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، جب کبھی جب میں نے ان کو تیرے دین کی طرف بلایا تاکہ تو ان کو معاف کر دے، تو ہونا تو کیا چاہیے کہ قوم کو اللہ کے دین کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی ہدایت کی طرف آنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ کیا کرتے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی بات ہمارے کانوں میں نہیں پہنچے، یعنی وہ آپ کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم سنیں گے تو ہو سکتا ہے ماننی پڑ جائے۔ حق بات اور صحیح بات جب کہی جاتی ہے تو سمجھدار آدمی کے دل میں فوراً یہ تائید پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات ماننے کے لائق ہے، اس کو مانی جائے، لیکن جس کی طبیعت میں ہی خرابی ہو وہ حق بات کو سننا ہی نہیں چاہے گا۔ تو ہر زمانے کے اندر اس طرح کے لوگ رہے ہیں، ہر امت کے اندر، ہر نبی کی امت میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں۔ خود ہمارے نبی کے زمانے میں کفار و مشرکین کا یہی حال تھا کہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، لوگوں سے کہتے تھے اس قرآن کو مت سننا۔ نبی جو قرآن تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں، نبی جو اللہ کے احکامات تمہیں بتاتے ہیں، ان کو مت سننا، ان سے دور رہنا۔ تو ہر زمانے کے اندر اس طرح کے لوگ رہیں گے قیامت تک۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ، جب میں نے ان کو تیری طرف بلایا تو یہ کیا کرتے؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور کیا کرتے؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیتے، یعنی اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر کپڑا ڈال لیتے، اور کپڑا ڈال کر اپنے آپ کو چھپا لیتے کہ نہ وہ دیکھنا پڑے، نہ سننا پڑے، اور نہ یہ ہم کو پہچانے اور ہم نکل جائیں۔
نوح علیہ السلام جیسے ہی ان کے پاس جاتے سمجھانے کے لیے تو اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے کہ اپنا آپ یہ بول بال کر 10 منٹ یا جتنا بھی دیر ان کو بولنا ہے بول کے چلے جائیں گے. نوح علیہ السلام کئی راستے میں مل گئے تو اپنے چہرے کو چھپا کر کپڑے سے جیسے پردہ کر کے اور فوراً وہاں سے روانہ ہو جاتے کہ کہیں چلتے رہتے کوئی بات نہیں کہتے. اس لیے کہ آپ کو تو اللہ نے بھیجا اس لیے تھا کہ لوگوں کو میری بات بتانی ہے. تو نوح علیہ السلام ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے تھے. جب کوئی ملے، جیسے ہی کوئی ملے، کوئی راستے میں ملے، گھر پہ ملے، بازار میں ملے، مجموعہ میں ملے، جہاں کہیں کوئی ملتا فوراً اس کو اللہ کا پیغام پہنچاتے. تو لوگ بھی سمجھ گئے کہ ہم اگر راستے میں چلتے ہوئے ہم کو نوح علیہ السلام کہیں مل گئے تو ضرور جو بات ہے ان کی وہ کہیں گے اور اپنے رب کا پیغام ہمیں سنائیں گے. تو وہ کیا کرتے؟ اپنے چہرے اور اپنے سر پر کپڑا ڈال کے وہاں سے نکل جاتے. وہ اصروا، اور اپنی ضد پر اڑے رہے. یعنی جو ضد ہٹ دھرمی جو تھی ان کی کہ ہمیں نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں سننا اور ہم نے ان کی بات کو نہیں ماننا، تو جو ضد اور ہٹ دھرمی ان کی تھی اس پر وہ ڈٹے رہے، اس پر وہ جمے رہے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے بڑا تکبر کیا. یعنی اصل ان کا نوح علیہ السلام کی قوم کا منشا، آپ کی بات کو نہ ماننے کا، نہ سننے کا، وہ کیا تھی بڑی وجہ؟ وہ یہ تکبر تھی. یعنی ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے نوح علیہ السلام کی بات مان لی تو جو ہماری سرداری ہے، جو ہماری چودراہٹ ہے اور لوگ جو ہمیں بڑا سمجھتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا. پھر کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہے گا، سب برابر ہو جائیں گے اور سب کو اللہ کی اور نبی کی بات ماننی ہوگی. پھر کوئی چھوٹے بڑے کا جو فرق ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور کوئی ہمیں بڑا نہیں سمجھے گا، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں، کوئی ہم سے کسی معاملے میں رائے مشورہ نہیں لے گا، کوئی ہم سے صلاح نہیں لے گا، کوئی اپنے جھوڑوں کا فیصلہ ہم سے نہیں کروائے گا. یہ جو تکبر ان کے اندر تھا تو قرآن نے اس کو بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم اتنی ہٹ دھرم تھی اور جو ضد پر اڑی ہوئی تھی اور وہ آپ کی بات کو نہ سننے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، اپنے سر پر کپڑا ڈال لینا، چہرے پر کپڑا ڈال لینا، یہ ساری حرکتیں وہ جو کرتی تھی وہ اس لیے کرتی تھی کہ ہماری چودراہٹ، ہماری سرداری، ہماری کرسی، ہمارا عہدہ، ہمارا منصب اور مقام جو ہے لوگوں کی نظر میں وہ ختم ہو جائے گا اور وہ اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے تھے. تو یہ اس کی بڑی وجہ تھی. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ذرہ برابر بھی تکبر کسی کے دل میں ہوگا کہ میں بڑا ہوں، میں قوم کا سردار ہوں، میں قوم کا لیڈر ہوں اور میرا یہ مقام ہے، میرا یہ مرتبہ ہے، میں ایسا ہوں، تو جس کے دل میں یہ اس طرح کا تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھایا. آپ جو پیچھے نہیں ہٹے، کہیں اندازہ لگاؤ کہ 950 سال تک آپ نے سمجھایا. آج اتنے لمبے زمانے تک کوئی کسی کو نہیں سمجھاتا اور اتنا وقت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا اور بغیر محنت، بغیر اجرت کے، بغیر معاوضے کے اتنی محنت آپ نے کی، لیکن پھر بھی قوم کی یہ خیانت تھی کہ اتنے حوصلے والے نبی اللہ نے ان کو دیا سمجھانے کے لیے جنہوں نے کبھی سمجھانے سے ہمت نہیں ہاری، لیکن پھر بھی قوم کی بدقسمتی ہے کہ بہت کم تعداد میں لوگ آپ پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ سب کو